السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں چلتا، جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ آج کل لوگ دعاؤں میں کم اور چغلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ دوسروں کی خامیاں گننے سے فرصت ملے تو ایک نظر اپنے آپ پر بھی ڈال لیجئے۔ حسد کرنے والے سے بدلہ نہ لیا کرے، اس پر ترس کھایا کرے۔ وہ ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کے جلائے بغیر ہی جل بھن کے راکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کے اسٹیٹس دیکھو تو اتنی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہے جیسے کہ ہم انہیں جانتے ہی نہ ہو۔ محفل میں چل رہی تھی میرے قتل کی تیاری، ہم آ گئے تو کہنے لگے بہت لمبی عمر ہے تمہاری۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے، اسے نرم رکھو۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ سب کچھ تقسیم ہو گیا، باقی درد بچا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا اس میں سے حصہ دو۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائے تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائے وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر کے لیے بہترین دے گا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری کھا بھی لی جائے تو الٹی آ جائے گی، کبھی نصیب سے زیادہ بھی کسی کو ہضم ہوا ہے؟ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم خود ہر رشتے کے ساتھ، ہر اپنے کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا صلہ اللہ سے پا لے گا، اور تمہیں تمہاری مخلصی، تمہاری سچائی کا اجر بھی اللہ دے گا۔ بعض دفعہ کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لے لیکن ہماری برائیاں پھیلا دے۔ موت کے بعد کی تقسیم: ہڈیاں مٹی کھا جائے گی، مال وارث لے جائیں گے، روح ملک الموت لے جائے گا، نیکیاں قرضدار لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ اے ابن آدم، کوشش کرنا ایمان شیطان نہ لے جائے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہے، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے،
جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ تقدیر اللہ کے اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تم یقین رکھو وہ اللہ بہترین دے گا، اور پھر تم اپنی دعاؤں سے جان جاؤ گے کہ اللہ سے بہتر تقدیر بدلنے والا کوئی بھی نہیں۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں، آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ یا اللہ ان سب لوگوں کو ذہنی و قلبی سکون عطا فرما جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لے لیکن ہماری برائیاں پھیلا دے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ رشتے کمزور ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہے اور کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبے کر لو، دیواریں نہیں۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کے مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہوتے ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ جتنی مرضی عزت کر لو، جتنا مرضی خیال کر لو، کم ظرف لوگ آخر میں اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن لگے، اور توکل رکھو اللہ پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وقت کا پہیہ جب اپنے عروج پر ہوتا ہے تب سلطان کی سلطنت سے نواب بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، اس لیے ظلم اور جرم اتنے ہی کرو کہ جتنے سہ سکو۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے، سمجھ میں نہیں آتا جنازے کو دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس، اور نہ ہی ان کی قدر کی جاتی ہے۔ انہیں بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت بڑی دل خراش ہوتی ہے۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتا کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔
تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ تو فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔